الرحیم۔ اگر دنیا اور آخرت کا چین اور سکون چاہیے تو سب سے پہلی بات اپنے اچھے اخلاق ہوں، توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑے گا ہر پریشانی سے اللہ راستے نکالیں گے، خوشیاں عطا فرمائیں گے، ہر مشکل سے اللہ راستے نکالیں گے، رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ 5 کام اللہ کہتے ہیں ہم کریں گے، یہ کام آپ کر لیں۔ استغفار کریں، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور موسلا دار نفع والی بارشیں، پھل میں اضافہ، اور نرینہ اولاد کے ذریعے سے اللہ مدد فرمائیں گے، مال دیں گے، نہروں کا سلسلہ جاری فرمائیں گے، پھل وغیرہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو لکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سفر کر کے آئے تو مسجد میں آرام کرنا چاہا، تھوڑی دیر سستانا چاہا تو لوگوں نے منع کیا، مسجد کی کمیٹی والوں نے منع کیا کہ یہاں آپ آرام نہیں کر سکتے۔ اسی بحث کے دوران ایک نان بھائی گزرے کہ بھائی مولوی صاحب کو کیوں پریشان کرتے، میرے ساتھ بھیج دیں۔ ان کو لے کر چلے گئے اور لے جا کر انہوں نے وہاں سلا دیا اور خود جو آٹا گوندنے میں لگ گئے، تو اور آٹا گوندتے جا رہے ہیں، استغفار کرتے جا رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کیا استغفار میں لگے ہوئے، اس نے کوئی فائدہ بھی دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی جس بھی پریشانی اور حالات کے لیے میں نے استغفار کیا اللہ نے میرے مسائل حل فرمائے۔ اب میں نے سنا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بہت بزرگ اور نیک صالح انسان ہیں، ان کی زیارت ہو جائے اس کے لیے استغفار کرنا۔ امام صاحب فرمانے کہ اللہ کے بندے تیری استغفار کہاں سے بھگا کے مجھے کہاں لے آئی۔ تو استغفار ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر غم کے لیے ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت توبہ اور استغفار کریں، گزشتہ گناہوں پہ توبہ اور استغفار ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ومن كل هم فرج من حيث لا يحتسب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑے گا ہر پریشانی سے اللہ راستے نکالیں گے، خوشیاں عطا فرمائیں گے، مشکل سے راستے نکالیں گے، رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے گمان نہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے استغفر اللہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ 5 کام اللہ کہتے ہیں ہم کریں گے، یہ کام آپ کریں۔ استغفار کریں، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور موسلا دار بارشیں، پھل میں اضافہ، اور نرینہ اولاد سے مال دیں گے، نہروں کا سلسلہ جاری فرمائیں گے، پھل وغیرہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو لکھا کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے آئے تو مسجد میں آرام کرنا چاہا، سستانا چاہا، لوگوں نے منع کیا، مسجد کی کمیٹی والوں نے منع کیا، آرام نہیں کر سکتے۔ اسی بحث کے دوران نان بھائی گزرے کو پریشان کرتے، ان کو لے کر چلے گئے اور لے جا کر انہوں نے وہاں سلا دیا اور خود جو آٹا گوندنے میں لگ گئے، تو اور آٹا گوندتے جا رہے ہیں، استغفار اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بھائی کیا استغفار میں لگے، فائدہ بھی دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی پریشانی اور حالات کے لیے اللہ نے میرے مسائل حل فرمائے۔ اب میں نے سنا کہ امام احمد رحمۃ اللہ بہت بزرگ اور نیک صالح انسان ہیں، استغفار۔ امام صاحب فرمانے کہ اللہ کے استغفار کہاں سے لے آئی۔ تو
تو استغفار ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانوں کے لیے، غم کے لیے، اس لیے ہمیں چاہیے توبہ کریں، گزشتہ گناہوں سے توبہ استغفار رجوع پر آئندہ ہر گناہوں سے کوشش ہو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، معاف فرمائے۔